سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم ہجو کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہجو کے لغوی معنی ہے برائی بیان کرنا یا کسی کو برا کہنا۔ جن فضائل و مناقب پر قصیدے کی بنیاد قائم ہے انہی کے سلب کرنے کا نام ہجو ہے۔ چنانچہ ہجو قصیدے کا متضاد لفظ ہے۔ اہل عرب میں جہاں قصیدے کا دستور تھا وہاں ہجو بھی کہی جاتی تھی۔ عرب شعراء جب کسی کی مدح کرنے پر آتے تو ممدوح کو آسمان پر چڑھا دیتے اور جب کسی کی ہجو کرنا چاہتے تو اسے زمین پر گرا دیتے۔ لیکن عربوں کے ہاں مدح و ذم کے کچھ اصول تھے جن کی پیروی کرنا لازم سمجھتے تھے۔ وہ ہجو میں فحاشی اور بدزبانی نہیں کرتے تھے، مگر ہجو فارسی کے راستے اردو میں آ گئی تو اردو شعراء نے عربوں میں مروج تمام اصول بالائے طاق رکھ دیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو ہجویں لکھی گئیں ان میں فحاشی اور بدزبانی سے اس قدر کام لیا گیا ہے کہ ان کو مہذب مردوں کی مجلس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ ابن رشیق اپنی کتاب عمدہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تہمت لگانا اور بدزبانی کرنا تو یہ صرف گالی گلوچ ہے اور شاعروں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو موزون کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اردو کے بعضی شعراء کی ہجویں صرف موزوں گالیم گلوچ ہیں۔ البتہ مرثیوں میں بعض موقعوں پر جو حریفانہ اشعار آ گئے ہیں تو ان کو بھی ہجو کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ مرزا دبیر لکھتے ہیں: عبد القمر کا تو داغ جگر ہے، میں چاند علی کا ہوں تجھے کچھ بھی خبر ہے، تو کفر ہے میں دین ہوں، میں خیر تو شر ہے، میں مالک فردوس ہوں تو اہل سقر ہے، تو غول بیاباں میں سلیمان علی ہوں، تو روبہ ہے میں شیر نستان علی ہوں۔ اردو غزلوں میں واعظ، زاہد، محتسب اور شیخ وغیرہ کی شان میں جو اشعار کہے گئے وہ بھی ہجو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن قدماء، متوسطین اور متاخرین کے دور میں ان میں کافی حد تک فحاشی، ترش روئی اور بد زبانی سے کام لیا جاتا ہے۔ میر سودا سے لے کر مولانا حالی تک کم و بیش یہی رنگ رہا۔ اساتذہ کی غزلیات میں سے کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ تمام شعر ہجویہ شعر ہیں۔ میر: تو شملہ جو رکھتا ہے خر ہے وگرنہ، ضرورت ہے کیا شیخ دم ایک وجب کی۔ سودا: ریش کو شملے سے بن باندھے تیرے چھوڑوں ہوں میں، ہاتھ آیا ہے میرے مضمون عالی محتسب۔ میر حسن: شیخ پر اس کے جرم کا رکھ بوجھ اور پیا کر حسن شراب کے گھونٹ، پھر وہ جو کہے تو بکنے دے، بڑبڑاتے ہیں لادنے میں اونٹ۔ درد: ہم نے کہا بہت اسے پر نہ ہوا یہ آدمی، زاہد خشک بھی کوئی سخت خر دماغ ہے۔ اسماعیل میٹھی: کی ہے زاہد نے اب دنیا ترک، یا مقدر میں اس کے تھی ہی نہیں۔ حالی: اپنی جیبوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں حضر کی صورت، دیکھیے شیخ مصور سے کھینچے یا نہ کھینچے صورت، اور آپ سے بے عیب بشر کی صورت، واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے، یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ کیا خبر زاہد کانی کو کہ کیا چیز ہے حرص، اس نے دیکھی ہی نہیں کیسہ زر کی صورت۔ حالی: گھر میں برکت ہے مگر فیض ہے جاری شب و روز، کچھ صحیح شیخ مگر ہے بخدا ایک ہی شخص۔ حالی: تو بھی کھانے میں نہیں محتاط، ہم کریں پینے میں کیوں پھر احتیاط۔ جس طرح قصیدہ گوئی میں مرزا محمد رفیع سودا کا درجہ سب قصیدہ نگاروں پر فائق ہے، اسی طرح وہ ہجو کہنے میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب کسی کی ہجو کرنے پر آتے تھے تو اس شخص کا جینا دوبر ہو جاتا تھا۔ آزاد نے سودا کے ہجو کے حوالے سے آب حیات میں لکھا ہے: گرمی اور مزاج کی تیزی بجلی کا حکم رکھتی تھی، اور اس شدت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بجھا سکتا تھا،
نہ کوئی خطرہ اسے دبا سکتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ذرا سی ناراضی میں بے اختیار ہو جاتے تھے۔ کچھ اور بس نہ چلتا تھا تو جٹ ایک ہجو کا تومار تیار کر دیتے تھے۔ غنچہ نامی ان کا ایک غلام تھا، ہر وقت خدمت میں حاضر رہتا تھا اور ساتھ قلمدان لیے پھرتا تھا۔ جب کسی سے بگڑتے تو فوراً پکارتے، ارے غنچہ لا تو قلمدان، ذرا اس کی تو خبر لوں، یہ مجھے سمجھا کیا ہے۔ پھر شرم کی آنکھیں بند، بے حیائی کا منہ کھول کر وہ بے نقص سناتے تھے کہ شیطان بھی امان مانگے۔ اس اعتبار سے سودا خواص کیا اور عوام کیا کسی کو بھی نہ بخشتے تھے۔ سودا کی اردو کلیات میں کچھ ہجویں شامل ہیں جو انہوں نے مرزا حق، فدوی لاہوری، مرزا فاخر مکین، مولوی ندرت کشمیری اور شیدی فولاد خان کوتوال وغیرہ کے بارے میں کہی ہے۔ سنا ہے فدوی لاہوری کے خلاف ایک بے نقط ہجو بھی لکھی تھی جو ان کے دستیاب کلیات میں شامل نہیں ہے، شاید دستے برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہی۔ اردو شعری ادب میں بعضی شاعر ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بدخواہوں کی خوب خبر لی۔ ان میں سے کچھ شاعروں کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ نامور شاعروں میں سے جرأت، مصحفی، ذوق بھی ایسے شاعر ہیں جن کے آپس کے مناقشوں کا تفصیلی ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک عرصہ پہلے نقوش نے ایک ضخیم ادبی معرکے نمبر شائع کیا تھا، اس حوالے سے وہ بھی خاصے کی چیز ہے، مشہور ہے۔ جوش ملی آبادی ایک دفعہ جب کراچی کے کمشنر ہاشم رضا زیدی سے ناراض ہوئے تو یہ شعر لکھا، زیدی میں سارے حرف ہیں شامل یزید کے، ہاشم رضا میں شمر ہے پورا چھپا ہوا۔ جدید دور میں معدود چند شاعروں نے اس طرف توجہ دی ہے، جن میں قادر الکلام شاعر جعفر بلوچ اس کی عمدہ مثال ہے۔ ان کی درج ذیل ہجویں ملاحظہ کیجیے، جب سے اے تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا، عبد الماجد دریا بادی دریا برد ہوا۔ ایاں یہ بات تیری ایک ایک کلی سے ہے کہ تو جمال سے اجمل نہیں جمل سے ہے، جس سے بڑھتا ہے آدمی کا وقار۔ ایسے اوصاف سے میں عاری ہوں، روز مجھ کو بخار چڑھتا ہے، اس میں کیا شک ہے میں بخاری ہوں۔